أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين اللهم آمين اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين إن شاء الله سورة الرحمن آية
want to جتنا بھی آج کور کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے انشاءاللہ. اس سورہ مبارکہ کی سورہ رحمان اس کی پہلی سورت سے لیا گیا. اس کا نام مکی دور میں نازل ہوئی. اس کی 78 آیات ہیں, 3 رکوع ہیں اور 351 اس کے الفاظ ہیں اور 1636 جو ہیں اس کے حروف ہیں. اور یہ اس وقت مکی دور میں نازل ہوئی جبکہ کوئی معاشرے کی بنیاد نہیں بنی ہوئی تھی, تو اس وقت زیادہ عقائد اور اخلاق پہ بات ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیات دی گئی کہ اس معاشرے میں جس میں وہ ہیں ان میں ان کے عقائد کو بہتر کیا جائے, ان کے عقیدے کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عرب میں اس وقت مختلف قسم کے جو شرک تھے وہ رائج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے دور کے لحاظ سے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اس چیز کو اجاگر کریں. اور دوسرا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, نبی ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. اس مسئلے کی پھر یہاں پہ وضاحت کی گئی اور پھر جو ہے بعد میں بعد الموت کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی کہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا. اس صورت کا بنیادی مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دین کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو رحمان کے ساتھ جوڑا جائے, قرآن کے ساتھ جوڑا جائے, نہ کہ ہمیں مسائل کے ساتھ الجھایا جائے. لوگوں کو بہتر کام یہی ہے ایک داعی کا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیں. اس کے مکی ہونے کے حوالے سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے یہ قرآن کو آج تک نہیں سنا تھا, تو بغیر سنے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. اگر کوئی ہمت کر کے بلند آواز سے ان کو قرآن سنا دے تو شاید وہ اس قرآن کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بہت کمزور اور ضعیف ہیں, اس لحاظ سے ایمانی لحاظ سے نہیں, قوت کے لحاظ سے نہیں, بلکہ اپنے حالات کے حساب سے وہ تھوڑے غریب تھے, ان کے سٹینڈرڈ کے نہیں تھے. تو وہ جو ہے آپ کو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو آپ کی دولت کا تانا دیں اور آپ کو وہ تنگ کریں. اس بنیاد پہ ہوا کیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ نہیں میں یہ بات میں کام کروں گا, میں نے جا کے ان کو نا یہ تلاوت سنانی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ باز نہیں آئے. جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے تلاوت سنائی ہے. ان لوگوں نے کیا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سنی, قرآن جب پڑھنے لگے, کیونکہ ان کے دل میں تھوڑا خوف بھی تھا لیکن ایمان کی پختگی تھی, تو وہ آگے بڑھے. انہوں نے بلند آواز سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. قریش نے کہتے ہیں پہلے یہاں تک تو کوئی توجہ نہ دی, لیکن جب پتہ چلا وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کتنی بے دردی سے ان کو مارا, یہاں تک کہ ان کا چہرہ اتنا زخمی ہو گیا. یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے, کیونکہ اس دور میں نازل ہوئی. قریش کی بات کی جا رہی ہے, وہ پہلے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے. جب سنایا جاتا تھا تو پھر پتہ وہاں پہ واضح نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ دوسرے اس کو نہ سنیں. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف گئے تھے, واپس آئے, نخلا کے مقام پہ رکے, تو وہاں پہ جنوں نے اس سورہ کو سنا and then they go back and they start doing تبلیغ. یہ دو جو ہے جو کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے, وہ یہ دو نشانیاں بتاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مکی دور میں نازل نہیں, ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی, ڈیفرنٹ ٹائمنگ پہ نازل ہوئی ہوگی. بہرحال یہ دو رائے ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ سورہ رحمان وہ صورت ہے جس میں 2 صاحب اختیار شعور رکھنے والی ہستیوں سے خطاب کیا جائے گا. وہ ہے انسان اور جن, جو اکاؤنٹیبل ہیں, جن سے حساب کتاب لیا جائے گا, ان کے بارے میں بات کی جائے گی. پوری صورت کے حوالے سے ہم نے بات رکھ لی ہے کہ اس صورت کا پورا جو ہے رحمت پہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی رحمت پہ بات تھوڑی ہم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ صورت کا اسلوب کیا ہے, اس صورت کا اسلوب دوسری صورتوں کے اعتبار سے تھوڑا مختلف ہے.
دیکھیے قرآن میں دو ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کی جائے بات, یا کیسے کی جائے, یا کس سے کی جائے. یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کسی کو سے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا ہم لحاظ رکھتے ہیں نا, کہ بات کرنے کا انداز میرا کیسا ہو, میرا لہجہ کیسا ہونا چاہیے. وہ چیز ہمیں اس صورت میں نظر آتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیسے کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات کرنی ہے, مجھے کوئی کچھ کہنا ہے, یا میں نے اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے, یا میں ویسے آپ سے بات کروں, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ میری ٹون سے سمجھ جائیں گے میں خوشی میں بات کر رہی ہوں, میں اگریسو طریقے سے بات کر رہی ہوں, میں بدتمیزی سے بات کر رہی ہوں, میں غصے سے بات کر رہی ہوں. میرے وہ بولنے کا طریقہ آپ کو بتا دے گا. ایون دو ہم فون پہ بھی ہوتے ہیں, میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا بات کرنے کا انداز کیا ہے, میرا طنزی انداز ہے, یا میں غصے میں بات کر رہی ہوں, یا کس طریقے سے. کہ ہر بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک مقام ہوتا ہے, اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. میں کس سے بات کر رہی ہوں, چھوٹے سے بات کر رہی ہوں, میں بڑے سے بات کر رہی ہوں, میرا مخاطب کون ہے. جی, اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گلا کرتے ہیں کہ یہ تدبر کیوں نہیں کرتے. مجھ سے اور جو گزر چکے ہیں ان سے کہا گیا, قریش والوں سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کہ یہ گہرائی میں کیوں نہیں اترتے. کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تالے جن پہ پڑ جاتے ہیں, پھر تالے کیا کرتے ہیں, تالا جو ہے, تالا فزیکل تالا نہیں کہا گیا, بلکہ تالا کہا گیا کہ تکبر کا تالا, غصے کا تالا, اگریسو ہونے کا تالا, جیلسی کا تالا کہہ سکتے ہیں ہم. کہ ان کے دلوں میں یا کسی کے خلاف کوئی برا گمان, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کرتے تھے, اس کا تالا لگا ہوا ہے. جب آپ قرآن کو پڑھو گے تو وہ میننگ جو ہے آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئیں گے. میننگ کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی خود ہی سے سوچ رکھا ہوا ہے, آپ کی ایک سوچ آلریڈی آپ کے دماغ کے اندر ہے, آپ نئی سوچ کو نہیں لو گے. تو یہ قرآن ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا جن کے لوگوں دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے, کیونکہ قرآن کی آیات بھی ہے نا کہ ان کے دلوں پہ تالا لگے ہوئے ہیں. تالے یہی کہ انہوں نے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ لینا ہی نہیں چاہتے, اس سے کلام سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے. جب یہ ساری بات ہم پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے بہت ہی آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کے لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, پس کیا ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. مطلب یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے, پھر حساب کتاب کی منزلیں بھی آئیں گی, اس پہ جزا کے فیصلے بھی کیے جائیں گے. قرآن جیسی عظیم نعمت سے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے کوئی نصیحت لے سکتا ہے, تو کیا ہے کہ اس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہو جائے. کیوں وہ رحمت کے مقام میں داخل ہو جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا لے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائے, دنیا میں نافرمانی نہ کرے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ٹھہرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پہ لفظ جو ہے الرحمن سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. شفقت, مہربانی کا اظہار ہو رہا ہے. جیسے بھی میں نے بات کی نا کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک یونیک طریقے سے یہ بات کرتی ہے. یہ سورہ جو ہے نا باقی تمام سوروں سے اس کا انداز بیان تھوڑا مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی اس کو سنتا ہے نا, اس کی جو میلوڈی کہہ رہے ہیں, اس کا انداز بیان جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے, اچھا لگتا ہے, دل کرتا ہے. قرآن سارا ہی الحمدللہ دل کرتا ہے کہ بار بار اس کو سنا جائے. سورہ رحمان کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے پوشیدہ, جو کہ آپ واقعی وہ تدبر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے واقعی اس میں یہ چیز ہے, آپ کو وہ فیل ہوتی ہے کہ جو اس کتاب کو دوسری تمام کتابوں سے منفرد کرتی ہے, یہی اس کا انداز بیان جو ہے نا وہ یونیک ہے دوسری کتابوں سے. کیونکہ ہر آیت کا ایک میننگ ہے, ہمیں وہ بتا دیا گیا. جب تک اس کا میننگ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہمیں اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی. انفارچونیٹلی وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جب روانی میں پڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتا بات ہو کیا رہی ہے, پچھلی آیت میں کیا تھی, اس سے آنے والی اگلی آیت میں کیا ہے, جو میں پڑھ رہی ہوں اس آیت میں کیا مطلب ہے. قرآن کی آیات ہوتی ہیں, قرآن کے حروف ہوتے ہیں, پھر اس کے حروف کے کلمے بنتے ہیں, کلمے سے وہ کیا ہے کہ صفحہ بنتا ہے. عام کتابوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, پیراگراف ہوتے ہیں, کچھ پیجز ہوتے ہیں, کچھ پیجز سے پھر ایک پورا چیپٹر بنتا ہے, چیپٹر سے ایک
بن جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن ہے، لیکن قرآن کو جو اکٹھا کرنے کا طریقہ ہے وہ عام کتاب سے مختلف ہے، عام کتاب کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ یہ آیتوں پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. جہاں آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کو جو لفظ ہے نا الرحمن، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک آیت پر رکو، غور کرو، پھر اگلی آیت پہ چلو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان کو نا الرحمن ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا قرآن کھولیں تو آپ کو اس چیز کو زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ انفارچونیٹلی میں اب سامنے اسکرین ہی آپ لوگوں کو دکھا پاؤں گی کہ رحمان کی جب بات آتی ہے نا تو اس کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں، باقی پوری صورت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب ہم قرآن کھولیں، ہم الرحمن سورہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کرنے کے بعد پھر ہم آگے چلیں. دیکھیے اگر میں ابھی جو لوگ اسٹوڈنٹ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بات کرنے کا آغاز کیا، شروع کی، تو آپ کو اینڈ تک جب میں بات کروں گی تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. جو بیچ میں آ کے بیٹھیں گے ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری بات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ آ کے رکا ہے. یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں سورہ رحمان میں رحمان لفظ جو سمجھ نہیں آئے گا نا تو باقی صورت کا جو خوبصورتی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، آپ کی وہیں سے ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے آپ کی بات کی بنیاد بننا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری صورت اگر ہم اس کو سمجھیں گے، اس کا ایک لفظ کی تفسیر جو الرحمن ہے، پوری سورہ اس کی تفسیر ہے. لفظ الرحمن اس کا پوری سورہ جو ہے اس کی تفسیر ہے. اس نام پر اگر غور کریں، اس نام میں جتنی محبت ہے اللہ کی طرف سے، جتنا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، جتنی محبت، شفقت، رحمت کہہ لیں، جتنا صبر کا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام آیتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سورہ رحمان کا لگاؤ جو ہے ہمارا اور بڑھ جائے گا. رحمان جو ہے رحمان کے ساتھ جو لفظ ہے الرحمن، اس کے ساتھ ہر لفظ سے پہلے اگر ہم رحمان لگا لیں گے، ہر آیت سے پہلے الرحمن القرآن، الرحمن خلق انسان، الرحمن علم البیان، مطلب کہ ہر لفظ کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ اگر ہم رحمان لگائیں گے تو اس کی جو بیوٹی اور خوبصورتی ہے نا، اس میں جو شفا ہے یا اس میں جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت کے لیے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ چیز واضح ہوگی. بالکل رحمت کے لیے، ہاں الرحمن جو ہے رحمت کے لیے آتا ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور تمام جملوں کو اس کے ساتھ جوڑ کے جب ہم پڑھیں گے تو وہ اس کی امپیکٹ ہر آیت پہ ڈالے گا. بالکل ایسے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ کے ساتھ ہی ملاتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لا تاخذہ، اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ من ذا الذی یشفع، مطلب اللہ کو ہر فکرے سے پہلے لگائیں گے تو وہ ہمیں آیت الکرسی کا مین جو ٹاپک ہے، جب مین سبجیکٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سے منسلک کر کے سارے جو کلمے یا فکرے کہے جا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جو الرحمن لفظ جیسے لکھا جاتا ہے، لکھنے کا جو انداز ہے، اس کے ان الفاظ سے، اس روٹ سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ دو ہی ہیں، الرحمن اور الرحیم. اگر ہم دیکھیں کہ لفظ الرحمن اس میں مبالغے کا صیغہ نا، الرحمن الف این نون این پہ آتا ہے، الرحمن الف این نون فاعل کے وزن پہ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے. جن جن صیغوں کے ساتھ الف این نون اینڈ پہ آتا ہے اس میں جو ہے مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جو وقتی طور پہ فائدہ دے گی اور اس کے اندر اگر کوئی چیز اور داخل ہو جائے گی اس کا فائدہ ختم کر دے گی. اس کو میں سمجھاتی ہوں آپ کے سامنے. یہ ایسے ورڈ آتے ہیں جوان، جائی لفظ ہے نا، بھوکا ہونا، انسان جو ہے بھوکا ہونا.
کیوں جب ہم کہتے ہیں جوان کہ ایسا بھوکا کہ بھوک سے مر جائے. عطشان جو لفظ استعمال ہوتا ہے, آتش کہتے ہیں پیاس کو. جب ہم عطشان بولیں گے الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا کہ بھوک سے بس پیاس سے جو ہے وہ مر ہی جا رہا ہے, اس کا گزارا نہیں ہے پیاس کے بغیر. اگر ہم کہیں گے غضبان, غضب سے ہے نا, غضب سے کہ غصے میں مرتا جا رہا ہے, مطلب کہ اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے, کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا, غصے اپنے آپ کو یا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا. ہمیں سنت کے طریقے یہ بتائے جاتے ہیں نا, یا کمرے سے باہر نکل جائے, سچویشن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا. وہ سچویشن سے ہٹ گیا, اس کا غصہ ختم ہو گیا. اگر پیاس ہے پانی دے دیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. اس کی وہ جو اس کے اندر وہ جو مبالغہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی پانی انٹر ہوتے ہی اس کی وہ شدت ختم ہو گئی. اسی طرح بھوک ہے, کھانا کھائیں گے تو اس کے اندر کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ دوسری چیز انٹر ہوتی ہے اس کی پہلی شدت کو ختم کر دیتی ہے. اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں کہتے ہیں اس میں 3 چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھ لیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یا رحمان ہمیں سمجھ آ جائے گی. فرسٹ یہ ہے کہ اس میں بہت ایکسٹریم بات ہو رہی ہوتی ہے جب یہ مبالغے کے صیغے کے الفاظ ہم بولتے ہیں نا. ایک پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ الرحمن, ایسی رحمت, اتنی رحمت کرنے والا کہ اس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. ٹاپ ہے نا یہ ٹاپ ہے. یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ کے نام کے بعد یہ صفت آتی ہے, اور باقی ساری صفت اس سے نکلتی ہیں, بعد میں آتی ہیں. اچھا, ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, اس میں یہ چیز ہے. دوسری جو ہے کہ ایسی چیز جو ہمیشہ میں نہیں ہو, وقتی فائدہ دیتی ہے, ٹیمپریریلی ہوتی ہے, لیکن کوئی چیز دوسری انٹر ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے. تیسری بات اس میں, لیکن یہ خطرے والی ہے. دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ اس میں ہے نا کہ ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن اس میں خطرہ ہے. رحمان کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ ایسی چیز جبکہ کوئی دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے نا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. تیسری بات جو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رحمان کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے لیکن وہ وقتی ہے, کیونکہ وقتی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے نا, جب دوسری چیز انٹر ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت وقتی ہے, اس کا مطلب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, جب وہ اللہ کی رحمت وقتی ہوتی ہے تو وہ اس کی حرکت کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کی وجہ سے وہ مردود کیا ہوا, اس کی کوئی حرکت آتی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں یا تو ایسے الفاظ ہوں جو یہ بات ہوتی ہو کہ وہ ابھی جیسے حال, ماضی اور مستقبل ہم کہتے ہیں نا, تو ایسی رحمت جو حال کے وقت ہو رہی ہوتی ہے. حال میں جب کوئی دوسری چیز انٹر ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے نا اپنی جگہ سے. تو کہتے ہیں کہ جب انسان, اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ ہے, آپ ان کی یہ بات, اس کی مثال میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں فلاں بندہ جو ہے وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ بندہ جو ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے. آپ کہیں گے وہ بندہ تو یہاں موجود نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو غصہ نہیں آتا. ہو سکتا ہے جہاں پہ اس وقت وہ موجود ہے وہ غصے کی پتہ نہیں کس حالت میں ہو, بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو چیز بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اس کو جو ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے جو بظاہر نظر آتی ہے. جیسے الرحیم ہے, اس میں دوام پایا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم کسی کو ایک نام دے دیتے ہیں, کسی کی تعریف کر دیتے ہیں, ضروری نہیں ہے وہ اس تعریف اس کے اندر ہر وقت موجود ہو. جیسے کوئی محبت کرنے والا ہے, کوئی شفقت کرنے والا ہے, کوئی صبر کرنے والا ہے, وہ ہمیشہ صبر نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ شفقت نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ جو ہے مہربان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا, الرحمن میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ وہ اس کی رحمت موجود نہیں ہوئی, وقتی طور پہ ہوتی ہے. کہ رحمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ کرنے والا ہے. یہ تینوں سٹیٹمنٹ کہ الرحمن میں جب ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ رحمت کرتا ہے, کرے گا یا کرنے والا, یہ تینوں سٹیٹمنٹ نہیں پائی جاتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا پھر یہ کیسی رحمت ہے, کیونکہ اس میں فاعل کے وزن پہ ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ابھی ابھی حال میں رحمت ہو رہی ہے, ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے. کوئی میں ایسا ایکشن کروں گی جس سے وہ رحمت پیچھے ہٹ جائے گی.
صرف یہ تعریف نہیں ہے کہ رحمت کرتا ہے، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت کرنے والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت کرتی ہے یا کرنے والی ہے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الرحمن، اس میں الرحمن الرحیم، رحمان جو کہ حال میں رحمت کرتا ہے، الرحیم جو کہ فیوچر میں کرے گا. رحمان حال کے لیے رحمت ہے، الرحیم فیوچر میں رحمت ہے. سمجھ لگ رہی ہے نا کہ اس میں یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی غلطی کریں گے یا اس میں یہ ملان بھی پایا جاتا ہے کہ میری تھوڑی سی حرکت سے، میری تھوڑی سی غلطی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک وقت پہ مجھ پہ رحمت ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، لیکن ہمارا ایکشن اس رحمت کو روک دیتا ہے. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں آتی ہوں تو میں آپ سے آ کے کہتی ہوں مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ الٹا مجھ سے سوال یہ کرتے ہو کہ نہ کل کیا کھانا ہے یا افطاری پہ کیا کھانا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں مجھے ابھی بھوک لگی ہے، تو مجھے اس کا حل ابھی چاہیے. ہاں، تو میں اس کا جواب کیا دوں گی پھر آپ لوگوں کو؟ آگے سے میرا جواب کیا ہوگا کہ مجھے ابھی بتاؤ ابھی کیا کھانا ہے، بعد کی بات میں بعد میں سوچوں گی. ٹھیک ہے. اگر اس کو دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے کہ اگر مجھے میرا بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، مجھے کھانا بھی مل جاتا ہے، میں بڑے اطمینان سے کھا کے بیٹھ جاتی ہوں، تو پھر آپ آ کے مجھ سے پوچھو گے کل کیا بنانا ہے، شام کو کیا بنانا ہے، تو میرا سوال کیا ہوگا؟ ابھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی بھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا میں ریلیکس بیٹھ گئی ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. ہاں، ہم سوچتے ہیں کل کیا بنانا ہے، یا یہ بنا سکتے ہیں کہ جب مجھے بھوک تھی، میں مشکل میں تھی، میں پریشانی میں تھی. جب ہم مشکل میں یا پریشانی میں ہوتے ہیں یا مصیبت میں ہوتے ہیں، ہمیں اس حال کی فکر ہوتی ہے، ہمیں فیوچر کی فکر نہیں ہوتی. ہم فیوچر کی نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم حال کی سوچیں یہ اس مشکل سے کیسے نکلے. جب کہتے ہیں کہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے اندر اطمینانیت آ جاتی ہے، وہ ٹینشنوں سے دور ہوتا ہے، تو پھر ہم فیوچر کی سوچتے ہیں. کبھی بھی میں ٹینشن میں فیوچر کا پلان نہیں بناؤں گی، میں فیوچر میں ہی رہ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کہتے ہیں کہ یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ہمیں حکمت قرآن کی دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں بات کر کے رحمان اور رحیم ہے کہ اس کی رحمت ابھی بھی ہے اور فیوچر میں بھی وہ رحمت کرے گا. الرحمن میں حال کے مسئلے کا حل وہ ہمیں دے رہا ہے، اور کہ ابھی مسئلے حل ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس کریشن کو بنایا ہے، اس مخلوق کو بنایا ہے، انسان ہے، یہ آگے کی پلاننگ نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک یہ اس سچویشن سے نہیں نکلے گا. اور ساتھ میں پھر رحیم بھی کہہ دیا اس سچویشن سے تمہیں میں نے نکال دیا ہے، اب جو ہے آگے کی پلاننگ کر لو، آگے کا اب سوچ لو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن استعمال اس لیے کیا کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ رحمت کی جو بات ہے نا، وہ ہمیشہ جو رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کی خاص رحمت کا مظہر یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک خاص رحمت اللہ تعالیٰ کر رہی ہے جو کہ ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، یہ ابھی ابھی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا ابھی ابھی ہوگی؟ اس کو ہم مد نظر اس طرح رکھیں گے، ہم اگلی آیت کو دیکھیں گے یا ہم پچھلی آیت کو دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کا آغاز، سورت کا آغاز الرحمن سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب اگلی آنے والی آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا جو کہ ابھی ابھی نازل ہوگی اس کا مظہر ہے. تو اگلے والی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا مظہر ہے. اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن، میں نے قرآن کو سکھایا یا میں نے قرآن کو پڑھایا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے قرآن کو جو ہے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں کیسا کیا ہے کہ میں نے تم کو قرآن جو ہے وہ سکھا دیا، بلکہ پڑھانے کے میں نہیں میں آیا کہ میں نے تم کو قرآن پڑھایا یا قرآن نازل نہیں کیا. انزلنا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، نزلہ بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ علم القرآن، کہ انسان کو میں نے قرآن سکھایا. ٹھیک ہے. انسان جو اللہ میں آتا ہے نا لفظ، کہتے ہیں کہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے اور جو کیسے کی جائے گی اس کے لیے بھی آتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں دینا، لینا اور پڑھنا اور پڑھانا 4 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے نا. دینا، لینا اور پڑھنا ایک جیسے نہیں ہے. کیا فرق ہے اس میں؟
جب میں کہتی ہوں کہ میں یہ چیز آپ کو دے رہی ہوں یا آپ سے لے رہی ہوں یا آپ کو پڑھانے میں پڑھا رہی ہوں، کوئی فرق ہے ان تینوں میں؟ پڑھانا جو سکھانا ہوتا ہے، ایکسیلنٹ، پڑھانا سکھانا ہوتا ہے. میں آپ کو دے سکتی ہوں علم، یہ میرے کو یہ بک ہے پڑھو، لے لو، یہ ہو سکتا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوری کی پوری کتاب ان کے لیے مشکل تو نہیں تھا اللہ کے لیے. 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، مشکل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ علم القرآن کا لفظ استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو، وہ لیول اپنے اندر پیدا کرو کہ ایک استاد جو ہوتا ہے نا وہ قرآن کو پڑھاتا ہے. قرآن اور استاد کا، شاگرد کا جو ایک لنک ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے علم کے لیے آپ کو استاد چاہیے، اور استاد کو ایک شاگرد چاہیے جو کہ علم حاصل کر سکتا ہے. استاد کو اس کے لیے صبر چاہیے، استاد کو اس کے لیے محنت کا درکار ہے. استاد کے درمیان اور ایک سپیکر کے درمیان یہی چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ استاد جو ہے وہ پوری محبت کے ساتھ، وہ پورے پیار کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ میرے سننے والی جو آڈینس ہے ان کا لیول کیا ہے، اس چیز کو سمجھا دوں تاکہ ان کو چیز سمجھ آ جائے. سپیکر آئے گا، ویلکم، آیا، اسپیچ کی، چلا گیا، اس کو نہیں بادر کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. اس کے لیے ٹائم سلاٹ ہوتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ کرے گا، کر کے وہ چلا جائے گا. لیکن استاد جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی فرق جو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم القرآن، ایک اسلوب ہمیں سمجھا دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شاید جو ہے ایک امید ہمیں دلائی جا رہی ہے، ایک بات کہہ کے کہ اگر تم جنت کی امید رکھتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دوزخ سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی قوموں سے تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ تم پوری کی پوری کتاب کو سیکھو، پوری کی پوری کتاب کو پڑھو، پوری کی پوری کتاب کو لرن کرو. کیسے لرن کرنا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کے ایک ایک لفظ کو میں پونڈر آن کروں، اس استاد کی محبت کو میں دیکھوں، اس کی لگن کو میں دیکھوں، اس کو پڑھنے کی میں کوشش کروں. جب میں اس کو پڑھتی ہوں نا، دیکھیں یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت بھی نظر آ رہی ہے. جب ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان علم البیان، میں رحمان ہوں، میری رحمت ہے، رحمت کے ساتھ میں نے قرآن جو ہے اس کو میں نے پڑھایا. پڑھانے کے بعد کیا، کس کو؟ جس کو میں نے پیدا کیا، انسان کو. اگر ہم دیکھیں ہماری عقل کا جو زمانے کی ترتیب ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کئی ہزار سال بعد پھر قرآن اترا. زمانے کی ترتیب تو یہی ہے نا، قرآن پہلے نہیں اترا، کئی ہزار سال بعد اترا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر کر کے اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. جو قوم اس کو پڑھے گی اس پہ رحمت نازل ہوگی، جو انسان اس کو پڑھے گا اس پہ رحمت نازل ہوگی. اور اس کو پڑھنے کی ایک دم پڑھنے سے رحمت نازل نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ پڑھ کے سمجھنے سے رحمت نازل ہوگی. وہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے. ورنہ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی الرحمن خلق الانسان علم البیان علم القرآن، بیان دیا سمجھنے کے لیے قرآن کو. لیکن ترتیب الٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، قرآن کو کہا کہ سمجھو، اور اتنا سمجھو کہ تمہاری زندگیاں چینج ہو جائیں. اپنے آپ کو بدلو، دوسروں کو بدلو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں یہ قرآن دے دیا گیا، 23 سال میں انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے اس کو لیا، میں نے اور آپ نے بھی 23 سال تو ہمارے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں دیا، میرے اور آپ کے لیے 23 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری تو زندگیاں بھی لگ جائیں گی نا، ایک قطرہ بھی نہیں ہم لے سکیں گے. تو یہ جو قرآن ہے دلوں پہ اثر تبھی کرتا ہے جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے. جیسا یاد ہوگا کہ پہلے ویک ہم نے بات کی تھی کہ بارش اگر تیز ہوگی آئے گی یکدم فرق پڑے گا، لیکن اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا آہستہ آہستہ بارش جو ہوتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ چیزوں کے اوپر ٹھہرتی ہے تو اس کو وہ فائدہ دیتی ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترتیب بدل کے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اس کو کہتے ہیں اگر مقصد نہ ہو انسان کے سامنے تو وہ اس کو حاصل نہیں کرتا. یہاں پہ مقصد یہ بتا دیا مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، جس کو میں نے کریٹ کیا ہے وہ انسان ہے، میں اور آپ ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ اصل میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بنایا گیا تو اس کا نقطۂ عروج کیا ہوگا کہ اس کو اس وقت نقطۂ عروج اس کا آئے گا کہ جب اس کو قرآن سکھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن
کو پہلے وجود میں لائے، پھر انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد کہا کہ تو دنیا میں جائے گا، جانے کے بعد تیرا نقطہ عروج تب ہوگا، تو ترقی تب کرے گا جب تجھے میں قرآن سکھا دوں گا۔ دیکھیں ایک اور اب انسانیت کا اعجاز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، احسان تقویم پہ بنایا، تقویم پہ بنانے کے لیے پھر اس طرح کی مخلوق کے لیے ایسی کتاب ہونی چاہیے جو اس کی مطلب کہ اس کی تربیت بھی کر سکے، اس کو سیدھے راستے پہ دکھا بھی سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو قرآن سکھانا ہے، اس کے وجود سے بھی اعلیٰ رحمت ہے۔ میں نے اس کی وجود کو تو بنایا، فرشتوں سے افضل کیا، لیکن یہ جس کو یہ رحمت مل جاتی ہے وہ اس کے وجود سے بھی زیادہ رحمت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہمیں پہلے تو خود ہی کا ہی نہیں علم تھا کہ ہم ہیں کیا، بس یہی تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن تقویم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، ٹھیک ہے، کتنی تقویم دی، کتنی عزت دی، کتنی تکریم کی، فرشتوں سے بھی ہمیں افضل بنا دیا، افضل کر دیا، ان سے ہمیں سجدہ ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروا کے اتنی عزت دے دی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میں نے انسان کو تخلیق کیا، یہ اس سے بھی اعلیٰ رحمت ہے جو کہ جس کو جب میں نے قرآن دے دیا۔ یہ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میری زندگی میں تمام خوشیاں، میرے والدین، میرے بچے، جو بھی خوشیاں آپ آج تک دیکھ لیں میری زندگی میں آئی ہیں یا آپ کی زندگی میں آئی ہیں، ان سب سے بہترین جو رحمت تھی، بچے بھی رحمت ہے، باقی ساری خوشیاں رحمتیں ہیں، لیکن اس کی رحمت سے وہ نیچے ہیں، جو قرآن کی جس کو مل جائے کہ زندگی، وہ زندگی ہے جو کہ قرآن کے ساتھ آپ کی گزرے، وہ سب رحمتیں تب رحمتیں بنیں گی جب میں قرآن کو سیکھوں گی، قرآن کو سکھاؤں گی، قرآن کو پڑھوں گی، قرآن کو پڑھاؤں گی، قرآن پہ تدبر کروں گی، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اس آیت کی پہلی ہی جو آیت ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رحمت تبھی آپ پہ ہوگی جب اس قرآن کو جو تدبر کرو گے، پڑھو گے، اور وہ کون کرے گا؟ وہ انسان کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، وہ عقل سے سوچے گا، اس کو غور و فکر کرے گا، تب وہ سمجھے گا، اس کو تبھی وہ پہچان سکے گا۔ کہ علامہ کہہ کر بتا دیا تھا کہ کیا سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا، اور پھر یہ کہ ہدف بھی ساتھ میں دے دیا کہ اس کا سکوپ کھلا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علم الانسان، علم القرآن، سب کے لیے اس کا سکوپ کھلا کر دیا، بوڑھا ہے تب بھی وہ قرآن کو سیکھے، بچہ ہے تب بھی سیکھے، امیر ہے تب بھی سیکھے، غریب ہے تب بھی سیکھے، ڈگری والا وہ بھی سیکھے، نان ڈگری والا وہ بھی سیکھے۔ اب سیکھنے والے بنو، ہدایت میں دوں گا، رحمت میری تم پہ آئے گی۔ اور الرحمن یہ بتا رہے رحمت تبھی آئے گی جب میں اس سچویشن میں ہوں، قرآن سیکھ رہی ہوں تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ آیت بھی سبحان اللہ حدیث بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے رحمت کے فرشتے نزول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ الرحمن وجود ہے، حال ہے۔ جب ہم پڑھ اٹھتے ہیں تو وہ بھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ جب بھی پڑھتے ہیں قرآن کی کو غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سچویشن کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ اب یہی سچویشن رکھ کے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، کہ یہ نعمت، قرآن کی نعمت جو کہ ساری نعمتوں سے افضل ہے، ہماری اپنی تخلیق سے بھی افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، وہ اپنی زندگی میں مشغول ہیں، سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں، موسٹ آف دیم، کئیوں کی مجبوری بیماریوں کی وجہ سے نہ رکھ سکے ہوں گے۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، صبح بھی پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، شام کو بھی پڑھیں گے، جا کے بھی پڑھیں گے، لیکن واقعی اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ ہم تو ثواب کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے، واقعی ہم اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم اس رحمان کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو صرف ثواب کے لیے رکھ دیا، یا کوئی وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے لیے رکھ دیا، بس وہی قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے قرآن وہی کرے گا۔ جب رحمت ہوگی تو دلوں میں سکون اطمینان آئے گا، نہ ٹینشنیں دور ہوں گی، نہ مشکلیں دور ہوں گی، نہ پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ مجھے وہ احساس ہو رہا ہے میرا رب کی رحمت مجھ پہ ہے۔ شیطان دھتکارا ہوا ہے تو شیطان کتنی پھر ٹینشن میں پڑا ہوا ہے نا، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایسی تو اس کو وقت نہیں پڑ جاتا، وہ اپنے آپ کو اپنا سر دیواروں پہ مارتا ہے، انسان کو ادھر سے بھی چمکے لگاتا ہے، ادھر سے بھی لگاتا ہے کہ اس کام مقصد سے ہٹ جائے، کہ اس کو پتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دی، اس میں سکینت رکھ دی، اس میں سکون رکھ دیا، اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ زندہ رہتے ہوئے تو اس سے لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مرنے والوں پہ نہ پڑھیں، پلیز اس کو غلط مطلب نہ لیں، ہاں،
ماں باپ جو آپ کے اپنے خون کے رشتے ہیں، آپ کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں، آپ ان کو بخشے نہ بخشے، ان کو اس کا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کریں، لیکن ایک ہی مقصد کے لیے ہم نے اس کو کیوں رکھ لیا نا. تو مرنے والے پہ ہم پڑھ رہے ہیں، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں ہے کیا، ساری زندگی اس نے قرآن کھولا ہی نہیں، وہ تو سورۃ یاسین، سورہ رحمان اور 2-4 سورتوں کے بس اسی پنسورے پہ جیتا رہے، اور ہم اس کے اب قرآن پہ قرآن پڑھ بخش رہے ہیں. تو آپ خود دیکھو، عقل یہ چیز نہیں نہ بتاتی، ہمیں بھی نہیں بتاتی کہ اب اس کو فائدہ ہوگا. فائدہ تو تبھی تھا اگر رہتے ہوئے کرتے، اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے، اور وہ رحمت نازل ہوتی ہے. یہ اللہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے تو آپ کے تو کوئی الفاظ ہے ہی نہیں کہ جو ہم کہیں کہ اس میں کوئی غلط بیانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی چیز کو لیتے ہوئے کہ ہر چیز کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جوڑیں، اور رحمان جب بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی جو ہے توفیق دے کہ ہم اس صورت کو اتنے مقصد کے ساتھ پڑھ سکیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنَ سورۃ الرحمن، کہ ہر چیز کی کوئی عروس ہے اور قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے. اللہ نے اس صورت کے ذریعے قرآن کی کو جو ہے وہ زینت بخشی ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمان رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ کہ کہاں پہ انسانوں پہ کہ یہ صورت جو ہے آپ کہتے ہیں نا کہ دل پہ اتارنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو خالی کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس کا جو فیضان ہے، اس کی جو رحمت ہے، ان الفاظ کا جو چناؤ ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. رحمان کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ رحمان، یہ سورہ رحمان کی رحمتوں کی بارش ہے. اس میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رحم کہہ لیں کہ ساری کائنات کو انسان کے لیے بنا دیا. یہ سب سے بڑی انسان کی تکریم ہے. اس رحمت والے رحمان نے یہ بات انسان کے لیے پوری کی تھی. پھر رحمان کون ہے؟ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا. رحمان وہ ہے جس کی رحمت اولاد کے دل میں آتی ہے تو ان کے والدین جو ہے فرما بردار اس کو بنا دیتی ہے، اور جب یہ رحمت ماں باپ کے دل میں آتی ہے تو والدین کے لیے، بچوں کے لیے والدین کے دل میں محبت ڈال دیتی ہے. رحمان وہ ہے جس کی رحمت شوہر اور بیوی کے درمیان وہ ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیتی ہے. وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، ایک عجیب رشتہ ہے، بعد میں وہ اتنا مطلب قربت کا رشتہ بن جاتا ہے. ایک عام انسان رستے میں جاتا ہوا آپ اس کو اس مقام اور عزت سے نہیں دیکھتے کہ صرف اس نکاح پڑھنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اس بندے کی اتنی تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ رحمان نے وہ رحمت انسان کے دل میں ڈالی. پھر رحمان وہ ہے جس کی رحمت کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کا معاملہ کرتے ہیں. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو انسان کے اندر بھی رحم نہ ہوتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں تو انسان بھی رحم کرنے والا ہے. وہ ہر حالت میں نہیں ہوتا، اوبویسلی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ ہر حالت میں رحمان ہے. ٹھیک ہے، انسان کبھی غصے میں بھی آ جاتا ہے، کبھی اس کو طیش بھی آ جاتا ہے، کبھی وہ نافرمانی بھی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں دوام نہیں ہے. اللہ کی صفت ہوگی تو اس میں دوام ہو گیا، ہمیشگی ہوگی. رحمان وہ ہے جس نے رحمت للعالمین کو بنایا اور بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رحمان وہ ہے جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. یہ رحمان ہی کی رحمت ہے کہ مجرموں کو ان کی انجام تک پہنچاتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں، میری طرف واپس آئیں. پھر رحمان وہ ہے جس نے جنت بنائی متقیوں کے لیے، جو نیک عمل کرتا ہے ان کو ان کا اجر دینے والا ہے. اور الرحمان وہ ہے جس نے مجرموں کے لیے دوزخ تیار کی کہ اگر وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہوگا. ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ رحمان کون ہے، اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. تبھی پھر وہ ڈیٹیل اور وہ چیز اب نظر آتی ہے، واقعی پھر بتا دیا کہ رحمان ہر نعمت کا ذکر اس میں آ جائے گا. ہاں، تبھی اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمان یہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں. انسان کو بنایا، کتنی نعمتیں دی. سبحان اللہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی، ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین لینے والی ذات انسان بنا دے کہ ہم اس سے بہتر لے کے اٹھیں.
سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے ہے، لیکن رحمان کے نام سے سورت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھ دی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جوش، رحمان میں جوش بھی پایا جاتا ہے نا، کہ اس میں وہ جوش ہمیں نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں جو گنوائی جائیں گی۔ پھر رحمان وہ ہے جو انسانوں کی محبت کے رشتوں کو آپس میں وہ جوڑتا ہے، ان کے اندر رحم اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ رحمان وہ ہے جس نے ماں کے رحم میں وہ بچہ ڈالا جس میں وہ رحمت اس نے اپنی ڈال دی۔ رحمان وہ ہے جس نے نبوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا ہستی پہ ان کا نزول ہوا، وہ دنیا میں آئے، اور ان کو رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اس کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور رحمان وہ ہے جس کی رحمت نے رحمت میں ہم ہر وقت گھرے ہوئے ہیں، وہ حال ہو، وہ ماضی ہو، یا مستقبل ہو، گرے ہوئے تھے، گرے ہوئے ہیں اور گرے ہوئے رہیں گے۔ یہ اس چیز کا جب ہمیں یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ علامہ القرآن، جس نے انسان کو قرآن سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، لیکن مجھے جو خاص معجزہ عطا کیا وہ وحی الہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن حکیم وہی ہے جو روحانی اور علمی معجزہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ باقی نبیوں کے معجزات تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن میرا معجزہ تا قیامت قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، کہ یہ میرے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ تا قیامت آنے والی نسلوں تک جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے مستفید ہوں گے۔ اور دوسرے الفاظ میں میرا دعویٰ نبوت جو ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ ہر وقت قائم اور دائم رہے گا، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس عظیم نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، کہ اپنے تک اپنے لیے حریص نہ رہیں، دوسرے جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی بتائیں کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ خلق الانسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس نے بولنا سکھا دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، بولنے کی کا جو ہے وہ دیا، امتیاز انسان کو یہ دیا کہ قرآن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دیا کہ قرآن سے ٹوٹنا یہ مختلف دو چیزیں، قرآن کے ساتھ جڑنا اور قرآن سے ٹوٹ جانا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ قرآن کی بہاروں کو لے لیتے ہیں، اور جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے، جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جن کے اندر قرآن سرایت کرتا جاتا ہے وہ دنیا سے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جاتا ہے، اس کو وہ دنیا اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی، اس کا دلچسپی دنیا میں ویسی نہیں رہتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا جو ہمارے دلوں پہ ایک قطرہ قطرہ اندر آتا ہے نا۔ دیکھیں بارش ہوتی رہے گی تو فائدہ ہوتا رہے، بارش ہٹ جاتی ہے وہ پھر ڈرائی ہو جاتا ہے نا، وہ چیز آپ کو ویسا فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس کے ساتھ جڑنے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کا جو نزول ہوتے وقت جو سکینت ہونی چاہیے ہمیں آنی چاہیے، وہ پھر اس کے احترام میں بھی آ جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اس وقت کیسی سکینت ہوتی تھی، کہ عزت اور احترام میں بھی آتا ہے کہ جب ہم قرآن کو سنیں اس میں خاموشی اختیار کریں، دوسری چیزوں کو اتنی فوقیت نہ دیں، اپنے دل کو جو ہے خالی کر کے بیٹھیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم لے کے جائیں قرآن میں جو ہے اس کے، تبھی وہ ہماری سوچوں کو بدلے گا، تبھی ہماری وہ دل کو بدلے گا، تبھی ہمارے اندر وہ فوکس آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یا میں فوکس نہیں کر پاتا، اسی لیے کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں۔ جب ایک ایک لفظ میری روح کے اندر اتر رہا ہوگا، مجھے اس کا مطلب ترجمہ آتا ہوگا، تو کیسے مجھے اس چیز سے دور ہٹا دے گا نا۔ ہم اردو زبان میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہم دوسرے کی بات غور سے سنتے ہیں۔ اگر کوئی انگلش میں کر رہا تو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی بات نہیں آ رہی، اور اگر کوئی انگلش ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، اگر کوئی فارسی میں کرو تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا فوکس ہوگا وہاں پہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ فوکس آپ کی اپنی مادری زبان میں ہوگا، اور یہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ علم البیان، بیان کہتے ہیں کہ مادری زبان، اس کے لیے سیکھنا نہیں پڑتا، وہ ماں کے پیٹ سے لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم نے سیکھی ہے زبان؟ نہیں، ہم نے ماحول سے سیکھ لی، بولتے بولتے سیکھ لی ہے۔
جو انگلش سیکھتے ہیں وہ بھی ایسے سیکھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ بولنا. دوسرا یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کی رحمت کا پہلا اظہار یہ ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ سے یہ کام آگے چلا اور یہ پیغام عام ہوا. اب یہ کہ اس قرآن کی کیفیت, قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا. انسان ہی اب دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے, انسان ہی دوسرے انسان کو قرآن سے جوڑیں گے, اللہ سے جوڑیں گے, رحمان سے جوڑیں گے. اگر وہ رحمان سے نہیں جوڑتے پھر انسان کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ وہ دیکھے جس انسان سے وہ علم لے رہا ہے, جس ٹیچر سے وہ علم لے رہا ہے, وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اس قرآن کے ساتھ جوڑ رہا ہے. جو تو قرآن سے جوڑ رہا ہے تو وہ اصلی ٹیچر ہے. آپ کو پتا ہے, دیکھیے ٹیچر کئی قسم کے آپ کو مل جائیں گے. کئی ہوتے ہیں ان کی بات اندازے بھی آپ کو پسند آ جائے گا, کئی ہوتا ہے اس کی بات بتانے کا طریقہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے, کئی ہوتا ہے اس کی آواز کا انداز اچھا لگتا ہے آپ کو, تب وہ جو اس کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کئی ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ہمیں بھی اپنے اسکولوں میں یہ بھی ایکسپیرینس, ہم اسکولوں کے لیول پہ دیکھیں تو ہمیں یہ ایکسپیرینس رہا ہے نا. کئی ٹیچر ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں صرف ان کے پہناوے کے لحاظ سے, ان کے بول کے لحاظ سے, پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں. اور کئی ہوتے ہیں کہ آپ کی واقعی وہ ایک بات کرتے ہیں آپ کے دل تک وہ چیز اتر جاتی ہے, آپ کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خود دے دیا ہے کہ اس قرآن کا علم ہم نے کسی بھی طریقے سے لینا ہے, اس کو کرنا ہے. پھر یہاں پہ قوت گویائی کی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی دی تاکہ وہ اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا سکے. یہ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دی, مجھے اور آپ کو دی. دیکھیں جانوروں کی بھی زبانیں ہیں نا, گائے ہے مو کر کے بولتی ہے, چڑیا چی 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 کر کے بولتی ہے. بے شک ان کی اپنی زبان ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. انسان ہے اگر وہ سمجھانا چاہے تو دوسرے کو اپنی بات اچھے سے سمجھا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے, یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے افضل جو ہے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی جانوروں کی طرح گونگے ہوتے, اسی طرح چون چراں کر رہے ہوتے جس طرح چڑیاں اور کوے اور باقی سارے جانور کرتے ہیں. وہ اپنی خوشی اور غمی کا اظہار کر سکتا ہے, وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے, وہ اپنی ضرورتوں کو طلب کر سکتا ہے, وہ اپنے دنیا کے علوم و فنون میں وہ ترقی کر سکتا ہے. کیوں؟ اسی زبان کی بنیاد پر, اسی زبان کی بنیاد پر آخر میں حساب کتاب ہونا ہے. اسی زبان کی بنیاد پر ہی معاملات کو ہم خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عربی کا شاعر تھا اور بہت مطلب کہ قرآن کے حوالے سے ایک شاعری کرنے والا تھا. تو اس کو جب زبان کے بارے میں پتا چلا نا تو اس نے یہ ایک قسم کا شکوہ کیا کہ زبان کو جو ہے نا میری, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میری زبان کو 1 میل لمبی کر دیتا, کہ 1 میل لمبی ہوتی کہ زبان, یہ سفر بہت چھوٹا ہے, اتنی رن وے اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میرے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً باہر نکل آتی ہے, اور جب باہر نکلتی ہے میں دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتا ہوں. اتنی لمبی ہوتی کہ بات نکلتے نکلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, شاید رستے میں تھک کے واپس ہی آ جاتی ہے نا. کہ باقی بات وہ سمجھ میں آتی ہے. عربی کے الفاظ بہت خوبصورت ہے جو اس نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ بہتر ہے بری بات کرنے سے خاموشی اختیار کر لی جائے. اور ہماری زبان ہی ہے نا کہ ہم دل میں جو بات ہے فوراً سے نکل آتی ہے, دوسرے کو تکلیف ہو رہی, بعد میں ہم ریگریٹ کر لیں گے لیکن وہ اس وقت کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو واقعی اگر 1 گز یا 1 میل کی لمبی ہوتی تو کچھ شاید مسافت طے کرتے تو دوسروں کو اتنی تکلیف نہ ہی پہنچاتے نا. وہی نا کہ تھک جاتا واپس, جیسے کہتے ہیں نا برے گمان کے لیے 70 دفعہ دوسرے بندے کے لیے سوچو پھر برا گمان کرو. 70 دفعہ کون سوچے گا, کس کے پاس ٹائم ہے؟ ایک بار نہیں سوچے, زیادہ سے زیادہ 2 نہیں 3 بار سوچیں گے. ہم تو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. اجل ہے نا کہ انسان جو ہے فٹافٹ فیصلہ کرنے والا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے, رحمان اپنے بندوں پر لطف اور عنایت فرمانے والا ہے. رحمان کا پہلا احسان اس نے پیدا فرمایا, اس کا دوسرا احسان اس نے لطف یہ پیدا کرنے کے بعد گمراہیوں میں سے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ حق کی طرف اس کی رہنمائی کر دی, قرآن تھما دیا. اور رحمان کی تیسری کیا ہے کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرما دے گا. جو اس قرآن کو تھام لے گا, پکڑ لے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے فاجروں اور فاسدوں کو
پہلے سے اس کا انجام بتا دیا، اس کا رزلٹ بتا دیا. دیکھیے بار بار آتا ہے، اگر نیکی کا آتا ہے نیکی کرنے والوں کا اجر ہے، تو جو فاجر ہیں، جو ماننے والے، جو نہیں ماننے والے کافر ہیں، انکار کریں، ان کی سزا بھی بتا دی، ان کے کانسیکوینسز بھی بتا دیے کیسی کیسی سزا ہوگی. جو جنت میں جانے والے ان کی جگہ بھی بتا دی کیسی کیسی ہوگی. اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے. خوبصورتی کی طرف بھی رجحان دلا دیا کہ نیکیوں کی طرف بڑھو. اگر تم گناہ گار ہو، انکار کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں لیتے، تو تب بھی اپنا خود ہی تم نے محاسبہ کرنا ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں، اگر چاہتا تو وہیں پر روک کے ان کو سزا دے دیتا، موقع ہی نہ دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، وہ بار بار موقع دے رہا ہے. زبان کا حق کہتے ہیں کہ کس طرح سے ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی، بیان دیا، اس کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اچھی بات کر کے، اوکے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، ٹھیک، جو بات کسی کو فائدہ دے، ہاں، جو دوسروں کو فائدہ دے، ساری باتیں ٹھیک ہیں. صلہ رحمی کر کے، ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے. میرے 45 لیسن کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا. اس قرآن کو پڑھ کے، اس قرآن کو پڑھ کے ہم اس زبان کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس بیان کا حق ادا کر سکتے ہیں. اچھی باتیں تو وہ ساری قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی آئیں گی نا. قرآن ہمیں سکھائے گا. اس زبان کا حق یہ ہے کہ جب اس سے قرآن نکلے گا نا تو میں دوسروں کی چگلی نہیں کروں گی، دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گی. جب میں ہر وقت ذکر سے رہوں گی دوسروں کے لیے میں سوچوں گی نہیں. دیکھیے اب جب سے ہم کر رہے ہیں تو ہماری قرآن رمضان کی کلاسز چل رہی ہیں، ہمارے فون پہ ٹائم کم ہو گیا، ہماری ادھر ادھر کی باتوں پہ ٹائم کم ہو گیا. ہم یہاں سے سن کے جاتے ہیں، ہمارا ایمان ایسے جیسے فریش فلاور نہیں ہوتا، ہم ہرے ہوتے ہیں. گھر جا کے دل کرتا ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. کچھ تو رمضان کی بھی رحمت ہے، لیکن یہ قرآن کی بھی ہے. ویکلی کلاسز جو ہماری ہوتی ہیں، جس دن آپ کلاس سے جاتے ہو اس دن آپ کا موڈ اور طرح سے ہوتا ہے، آپ کا بیہیویئر اور طرح سے ہوتا ہے. اگلے دن اس پہ تھوڑی گرد چڑھتی ہے، پھر چڑھتی ہے، تیسرے چوتھے دن آپ دیکھنا ٹوٹلی آپ ڈفرنٹ بندہ بن جاتے ہو. تو تبھی کہا گیا کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. بار بار پڑھو گے تو دل صاف ہوگا. نہیں پڑھو گے، دیکھو پانی بھی 2-4 دن ٹھہر جاتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ کائی سی آنا شروع ہوتی ہے، اسمیل مار دیتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے وہ پانی کی طرح کہتے ہیں دریا جو ندی نالے بہتے ہیں کیسا اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. کوئی اس کے لیے خاص طور پہ جا کے ہم نالے تھوڑی بناتے ہیں، وہ خود ہی اپنا راستہ بناتا ہے. قرآن بھی دلوں میں اپنا راستہ ایسے بناتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے اور اس نے کہاں سے راستہ بنا لیا، وہ پانی آ رہا ہوتا ہے نا. کئی دفعہ وہ آبشار دیکھتے ہیں کہاں سے بیچ میں سے ہو کے آتا ہے. ایسے یہ قرآن ہمیں نہیں پتہ چلتا کس وقت میں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کن کر دینی، کون سا لمحہ ہوتا ہے. ایک اتنا بندہ جو ہے گناہ گار ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ انسان جو اتنا آپ کو نظر آتا ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ. ایک اسکالر ہے، آپ بہت بڑے وہ اسکالر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا میں شرابی تھا، میں جوا پینے والا تھا، اپنی ماں کو مارتا تھا، ماں اور بہن کا مجھے کوئی عزت احترام نہیں تھا، گھر والوں نے نکال دیا. کہتا ہے میں پاس ہی لائبریری تھی، لائبریری میں گیا، وہاں پہ کسی ایک اسکالر کی تفسیر میرے ہتھے چڑھ گئی. اس تفسیر کو میں پڑھتا گیا. کہتا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا میں نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ قرآن مجھے پڑھ رہا ہے. وہیں پہ وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، تو اس کی زندگی بدل گئی. اس طرح یہ قرآن آپ کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنا دیے. گھر سے نہ پٹائی ہوتی، نہ ممار کو مارتا، نہ کسی کو غصہ آتا، وہ اسباب ویسے بن جاتے ہیں. بہرحال کہ یہ قرآن واقعی ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن ہمیں پڑھتا ہے. ہمارے دل کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی اس کا جواب ہمیں دیتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کی قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا شعوری تعلق رکھنا چاہیے، قائم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ہماری کان ہو، ہماری آنکھ ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا دل ہو، ہر چیز اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کا کلام ہے. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند ستارے ایک حساب کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظام شمسی قائم کر کے مخلوق پر بڑا احسان کر دیا. کہتے ہیں نا یہ ایک ایسی جنتری ہے جو کہ شمسی بھی ہے اور قمری بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم روزے نہ رکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے دنوں کا کوئی حساب نہ ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ الرحمن الشمس والقمر،
اس رحمان کی رحمت ہے اس نے ہمیں چاند اور ستارے دیے. والنجم والشجر یسجدان، پھر کہتے ہیں کہ پودے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. شجر جو نباتات ہیں وہ ہر قسم کے جو ہیں وہ مضبوط ہوں، تنے والے ہوں یا وہ بیلے ہوں. یہاں پہ جو ہے نا نجم وہ بیل کے لیے ہے، شجر جو ہے وہ تنے کے لیے آتا ہے. ویسے نجم نجوم ستاروں کو کہتی ہیں. جب وہ شجر کے ساتھ آئے گا صلہ کے ساتھ تو وہ بن جائے گا بیل، اور شجر جو ہے وہ درخت. دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، دونوں ہی سجدے میں ہیں. کیسے؟ بیل تو پہلے بچھی ہوئی ہوتی ہے، درخت جو ہے جب وہ ان کے پھل لگتا ہے ان کا سایہ جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں کیا ہوا ہے. بیل کا اور درخت کا فرق صرف یہ ہے کہ بیل جو ہے جلدی پھیلتی ہے، درخت جو ہے ٹائم لے کر پھیلتا ہے. وہ ٹائم لیتا ہے لیکن اس ٹائم دیر پا اس کی پائیداری رہتی ہے. بیل کو ابھی کینچی لو کاٹ دو، بیل ختم. جتنی وہ جلدی پھولتی ہے پھلتی ہے اتنی جلدی وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی اپنی جگہ پہ گڈ ہیں، اچھی ہیں. انسان کو قرآن کا علم لینے کے لیے جلدی جلدی پھلنا پھولنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی جڑیں بھی مضبوط کرنی چاہیے. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں گی نا وہ ایٹ لیسٹ 5 7 10 سال تو لے گا ہی اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم کاٹ بھی دیتے ہیں دیکھیں پھر بھی اس میں سے نکل آتی ہے نا. ہاں، پھر وہ ریفریش ہو جاتا ہے. ہر سال ہی کاٹتے ہیں درخت، پھر اس کی کونپلیں نکل آتی ہیں. اسی لیے قرآن کے کاٹتے ہیں. ساتھ لگے رہو، اسٹرانگ رہو گے، مضبوط. ہاں، ایک دم سے لے کے پھر چھوڑ دیا کہ یہ بیل ہے نا، ابھی ہم فلرش ہو رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ہمارا ایمان بہت بڑھ رہا ہے رمضان میں. ساتھ ہی ہم چھوڑ دیں گے وہ 2 سے 4 دن میں وہ سوکھ جاتا ہے. پھر سارا سال کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں. اور جب جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی بنیاد دیکھیں. درخت کے لیے شاید کوئی 6 مہینے لگے، کوئی سال لگے اس کی جڑیں مضبوط ہونے کے لیے. کئیوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی. جب مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو یہی مثال یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے مضبوط بننا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا، اس کے لیے اپنی دوسری ترجیحات کو کم کر کے اس ترجیح کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ ٹائم اپنا اسپینڈ کرنا ہوگا. والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا. اتنی بڑی چیز جو کہ بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ووضع المیزان، اور اس میں ترازو کو رکھ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر میزان سے عقل مراد لیا ہے. عقل جو ہے نا سوچتی ہے اچھا یہ کیسے بنا، سوال کھڑی کرتی ہے نا کہ میزان وہ ترازو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ترازو نہیں ہے. عقل کو رکھ دیا کہ عقل کو دوڑاؤ، عقل کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہوا ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ جس سے نیکی اور بدی کا معیار تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. عقل دے کے یہ ترازو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. غلط ہے صحیح ہے، ہم دنیا کے لیے تو بڑی غلط اور صحیح کا موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں چلتے کرتے جاؤ کرتے جاؤ. تو یہ ترازو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ میزان کا لفظ استعمال کر کے کہہ دیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں ترازو مقرر کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر انسان غور و فکر کرے. اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں سرکشی اختیار کرو گے تو حد سے بڑھو گے. واقم الوزن بالقسط، وہ وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو. ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے بلند ترازو کے درمیان ایک مناسب چیز رکھنے والی بنا دیا تاکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس میں عدل کا جو معیار ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر سکے. وہ کسی بھی طریقے میں ہو سکتا ہے، وہ ناپ تول میں آپ کر لیں، وہ ناپنے میں کر لیں، وہ تولنے میں کر لیں، وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں کر لیں. مطلب ہر چیز میں اعتدال کی جو چیز ہے وہ نظر ہمیں جہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ اجتماعی سسٹم ہو یا وہ دوسرا سسٹم ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں عدل پہ نظر آ رہی ہے نا. ہر چیز عدل پہ ہے، ہر چیز آرگنائز طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بیلنس طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہم سے لے گا. جس کے پاس فروانی ہے اس کے حساب سے اس کا حساب ہوگا، جس کے پاس کم ہے اس کو اس کے حساب سے اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر ہم کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں
کہتے ہیں نا کہ کفر کی بنیاد پر تو حکومت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پہ کوئی سسٹم یا کوئی معاشرہ بنیاد نہیں پا سکتا. تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو کس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے تہس نہس ہو رہا ہے. ظلم اگر ہم کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. جب بندوں پہ ظلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ کوئی سوسائٹی جو ہے وہ فلرش نہیں کرتی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کی آیات پہ بعد میں پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑی بریک کر لیں. جی الحمدللہ. میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید اور قائم ہے، وہ زندہ جاوید اور قائم ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. رب اغفر لی ورحم رب اغفر لی وارحم انت خیر الراحمین. انت خیر الراحمین. ہے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما اور رحم کر، اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ، اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق دے. اور مجھے رزق دے. اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ، اے اللہ، بخشش فرما ہماری، بخشش فرما ہماری، اور سب مومنوں کی، اور سب مومنوں کی، اور سب مومن عورتوں کی، اور سب مومن عورتوں کی، اور سب مسلمان مردوں کی، اور سب مسلمان مردوں کی، اور مسلمان عورتوں کی. اور مسلمان عورتوں کی. آمین. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. انشاءاللہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کی طرح کھڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ترازو یعنی کہ میزان اس میں بنایا. پھر آگے کہہ دیا کہ کمی نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کرو، انصاف کے ساتھ سارا معاملہ کرو. یہاں پہ میرا آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے کہ ناپ تول صرف چیزوں کا ہی ہوتا ہے؟ مثلاً رشتوں میں اعتدال، بات بھی کرو تو ناپ دو. ہاں بات کرو تو ناپ تول کے کرو. ہر معاملے کہ اگر کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو اعتدال کرو، ناپ تول کے اس کو کرو. اگر اخلاق کی بات ہو رہی ہے تب ہم نے ناپ تول کے بات کرنی ہے. اگر زبان کا استعمال کرنا ہے تب، اگر حقوق کی بات آ رہی ہے تو تب ہم نے اس کو ناپ تول کے کرنا ہے. اگر کوئی کاروبار کی بات آ رہی ہے تب ہم نے اس کو ناپ تول کے کرنا ہے. دیانت اور امانت کی کوئی بات آ رہی ہے تب اس کو، مطلب ہم زندگی کے ہر معاملے میں کہ یہ ناپ تول کی بات کی جا رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا کہ چیزوں میں ناپ تول کی کمی کرنی ہے، وہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَالْعَرْضَ وَدَعَا لِلْعَنَامِ. اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا. اللہ کا کتنا بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے زمین کو چلنے پھرنے کے لیے، کام کاج کے لیے ایک ہموار چیز بنا دی نا. کہ اگر یہ نرم ہوتی تو ہم اس پہ چل نہ پاتے. اگر یہ جتنی تیزی سے گھوم رہی ہوتی تو ہم سارے گھوم رہے ہوتے ہے نا، ہم کچھ کر نہ پاتے. کہ ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کتنی بڑی بڑی اس پہ بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں اور ہم دیکھیں مضبوطی کا معیار بھی اسی کے اندر ٹھوک کے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کھڑی رکھ کے کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ اگر امیجن کریں ان کی بنیاد جو ہے بلڈنگ کی زمین کے اندر گئی ہوئی ہے. اگر زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ورنہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے. اور دوسری طرف تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے،
यही बिल्डिंगें एक वक्त में जो मजबूत खड़ी होती हैं वही सारी नीचे गिर जाती हैं, कि ये भी अल्लाह सुब्हान ताला की रहमान की रहमत है कि ये अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको स्टेबल रखा हुआ है। फीहा फाकीहतुन, और इसी जमीन में हमने फल रखे जिन्हें इंसान खाते हैं, वन्नखलुजातुल अकमाम, और खजूरें भी इस जमीन ही से पैदा की कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने गिलाफ चढ़ा दिए, उनको खूबसूरत बना दिया। कहते हैं कुम जो है ना, उस डोरी को कहते हैं कि जिसके अंदर फल होता है और उससे वो गिलाफ मुराद लिया जाता है जो उसके बाद होता है। जैसे खजूरें है ना, खजूरों के ऊपर वो अब वहां पे देखे वो गिलाफ उन्होंने चढ़ाए हुए होते, वैसे वो पकती नहीं है। यू हैव टू, एक उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो आपको करना पड़ता है। और खास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ खजूरों ही का जिक्र क्यों किया। अब देखा जाए तो अंगूर भी है, अनार भी है, उसकी भी स्पेशल पैकिंग की गई, अंगूर भी है तो उनकी भी स्पेशल लेआउट है। ऐसे तो नहीं है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ खजूरों का जिक्र किया क्योंकि वो खजूर जो है इंसान की खुराक का बेहतरीन नेमुल बदल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए कि एक खजूर से वो कई हफ्ते गुजार देते थे, किसके अंदर इतनी तकवीयत है, इसके अंदर इतनी अफादियत है, इसके इतने फायदे हैं। वलहब्बु वलज़ुलअस्फ़ी, और बूसे वाले दाने, यानी कि जमीन के अंदर जब हम अनाज बोते हैं तो किसने बनाए, उसकी देखिए एक दाना बोते हैं तो उसके एक कोंपल से कई दफा कई पौधे निकले हुए होते हैं, और हर पौधे पे कितनी कितनी वो बालियां और कितने कितने उसके अंदर दाने होते हैं। तो किसने पैदा किए? जी अल्लाह ने। ओके ओके। वर रेहान, और खुशबूदार पौधे, फूल, फल, दरख्त जो भी हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने खुशबू डाल दी। न्याज़ों का देख लें, कली का देख लें, या रोज देख लें ना, मतलब किसने डाली है? बज़ाहिर देखने में खुशबू एक हमें महसूस होने वाली चीज है ना, लेकिन इस तरह की चीज में वो चीज आपको महसूस हो जाना, सुभान अल्लाह, किसने डाली? अल्लाह ने डाली ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और साथ में कहते हैं तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस नेमत को जुटलाओगे। अभी तो नेमतों का आगाज ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ अल्लाह ताला अपना तारुफ ही करवा रहे हैं कि रहमान कौन है। आगे अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक के बारे में बता रहे हैं, फिर रहमान अपनी रहमानियत जो है वो हमारे सामने जाहिर कर रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरे यानी कि खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। फ़ख़्ख़ार उस ठीकरे को कहते हैं जो मिट्टी से बनाया गया हो। आग में पकने के बाद वो क्या बन जाता है? आग में पकने के बाद वो तीन बन जाता है। हमने नस्ल इंसानी को चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जद्दे अमजद जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से पैदा किया, फिर उसकी नस्ल का जो तनासुल चलता आ रहा है उनको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी से ही पैदा किया। और जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा कर लिया था तो फरमाया कि सही हदीस के मुताबिक आता है कि फरिश्ते को हुक्म दिया कि तमाम रुए जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उसे आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे के लिए तैयार करो, जिसकी उसकी तमीर की गई, उसको इकट्ठा किया गया हुक्म की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नस्ल इंसानी की मुख्तलिफ रंगतें उसकी नरम और सख्त मिजाजी वगैरह मिट्टी के सरात की वजह से है। कई जगह पे मिट्टी सख्त है, कई जगह पे नरम है, कई जगह पे बंजर है, कई जगह पे जरखेज है। तो इंसान के रवैये भी वैसे ही हैं। वो बेरुखे हम जिसको कहते हैं ये कितना बेरुखा है, हो सकता है बंजर मिट्टी से लिया गया हो। जिसकी नरम मिट्टी होगी वो नरम मिजाज हो जाता है, ठीक है। जिस कईयों की सख्ती वाली होती है सख्त मिट्टी से उसको बनाया गया हो। इस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जो है मुजस्मा तैयार करके रख दिया गया, वो खुश्क हो गया, तो इसमें अल्लाह ताला ने खनखनाहट की कैफियत पैदा हो गई, और जिसका अल्लाह ने यहाँ जिक्र कर दिया कि खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। सुभान अल्लाह। इंसान की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम को नुतफे से नहीं मिट्टी से लेके उससे पैदा किया, ठीक है। आप देखें वो जो बुत बनाते हैं ना वो भी मिट्टियों के बनाते हैं ना, और उसको उस तरीके से बनाते हैं। सुभान अल्लाह। इंसान को का वजूद मिट्टी से, इंसान का वजूद पानी से। आगे जो नस्ल इंसानी है वो नुतफे से, हाँ वही ना। आगे देखिए वो नुतफा जाता है, लेकिन है हम भी मिट्टी की, मिट्टी में जाना है क्योंकि बुनियाद हमारी तो मिट्टी की है ना। हाँ देखो ये सोचने पे हमारी जो है वो नुतफे से स्टार्ट होती है, लेकिन है हम भी मिट्टी ही के। सुभान अल्लाह।
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوکے انسانوں کو میں نے بنا دیا وہ خلق الجن من مارج من نار، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا جس کا دھواں نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہے وہ بھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی جن شکل تبدیل کر کے انسانوں کو نظر آ بھی جاتا ہے تو مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نورانی مادے سے پیدا کیا. اللہ نے درجہ اول کے فرشتے یعنی کہ ملاء الاعلیٰ کی جماعت اور عالم بالا کے فرشتوں کو ایک نہایت ہی لطیف نورانی مادے سے پیدا فرمایا. اور پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آنے والی آگ کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ آگ درخت پر ظاہر ہو رہی ہے، کہ ریئل آگ نہیں تھی، وہ بھی لائٹ تھی. دور سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پہ آگ جل رہی ہے، جب پاس گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک لائٹ ہی تھی، وہ درخت کے اوپر جو تھی. اور درخت کو جلانے کی بجائے اس کو خوبصورت کر رہی تھی، اس کو شادابی دے رہی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ پھر اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. یہ ہماری آگ جیسی آگ نہیں تھی بلکہ جو ایندھن سے جلائی جاتی ہے، بلکہ یہ حجابی نور تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فلسفہ انسان کے لیے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف جسام سے پیدا کیا اس کے لیے کہ سب کو ایک موٹی چیز یعنی کہ معدنیات جیسے جسام نہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے، ان سب کو ان سب کی روح ان کی جگہ پہ وہ بھی روح رکھتے ہیں، لیکن ہماری روح ان سے مختلف ہے. جتنی بھی معدنیات لگا لیں ان کی بھی روح ہے، جتنی نباتات ہیں، درخت، پھل، پودے، سبزیاں، ان کی بھی روح ہے، ان کے اندر بھی ارواح ہیں، لیکن ان کی جو ان کے خواص وہ ڈیفرنٹ ہیں. اسی طرح حیوانات میں بھی ایسی روح ہوتی ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں پایا جاتا لیکن ان کے اندر احساس ہوتا ہے. دیکھیں یہ درخت بھی ہیں تو خود ہی بڑھ رہے ہیں نا، ان کے اندر بھی وہ چیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی جسام میں مٹی، آگ، ہوا اور پانی اس کا عنصر زیادہ کر دیا. پانی وغیرہ بہت سے عناصر سے مل کے بنا ہے اور ان سب میں جو ہے مٹی کا مقدار زیادہ ہے، باقی عناصر جو ہے وہ معتدل ہے. مٹی زیادہ ہے، باقی معتدل ہے. انسانی جسم میں اعتدال پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال رکھا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو جو پیدا کیا ان کا مادہ کیا ہے کہ وہ بھی آگ کی مقدار اس میں زیادہ رکھ دی، اور باقی تمام عناصر جو ہے اس میں معتدل ہے. سبحان اللہ، اس میں بھی پانی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس میں بھی مٹی کا استعمال کیا، لیکن آگ کو جو زیادہ اس میں رکھ دیا. جیسے انسان کو مٹی کے، انسان کے اندر بھی مٹی، پانی اور یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن اس میں مٹی کا تناسب زیادہ ہے، اس میں آگ کا تناسب زیادہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنو اللہ انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کفران نعمت کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. الائی کا معنی کہتے ہیں نعمت، احسان، مہربانی، قدرت کرشمہ کے لیے آتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت جنوں کو سنائی گئی تو جنوں نے ان کا جواب کیا تھا، لا بشیء من علمک ربنا لا نکذب فلک الحمد، کہ اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کا نہ شکری نہیں کرتے، ساری تعریف تیری ہی ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر اس روایت کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور پھر لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، لوگوں تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، تم سے تو جنات بہتر تھے، جو مجھے اچھا جواب دیا جنہوں نے فرمایا کہ جنات کی خواہش پر میری ان سے ملاقات ہو گئی. پھر میں نے اس صورت کو ان کے اوپر ان کو سنایا تو ان کے جواب میں یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی میں یہ صورت آیت پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا تو وہ جنات جواب میں یہ کہتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِكَ نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اردو زبان میں جب جب یہ لفظ پڑھوں گی تو آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اونچی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کو اگر جو ہے نہیں جھٹلاتے ہیں.
رب المشرقین و رب المغربین، اور وہ ہے جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا پروردگار ہے، کہ مشرق اور مغرب کا ہمیں بتا دیا گیا کہ اس میں وسعت جو ہے ہمیں دکھا دی گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کا نا قدری کرو گے. اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ہم قدری نہیں کرتے. کہ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا اکٹھے اور متوازی چلا دیے کہ جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسی قدرتی پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ان کا آپس میں وہ خلط ملط نہیں ہوتے، آپس میں وہ ملتے نہیں ہیں. کہ ایک دریا میٹھا ہے ایک کھارا ہے، کہ وہ دونوں ایسا ہے کہ کڑوا مگر اس کا پانی کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا، اور جو میٹھا ہے اس کا اثر دوسرے پانی پہ نہیں جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ مفید ہیں، یہ نہیں کہ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر وہ جو تناسب رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، فزیکلی آپ چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہے نا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کہ جس یہاں پہ ایک یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے سبحان اللہ، کہ انسان جو ہے نا اپنی جب انسان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں انسانی رشتوں کی، اگر ہم یہاں پہ بات کریں، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے نا، ایک ذمہ داری نبھانے والا ایک نہیں نبھانے والا. ہم اپنی عام لائف کو ہی دیکھ لیں، اپنے ان لاز کو دیکھ لیں، بچوں کو ہی دیکھ لیں، ایک جو ہے ذمہ داری سے کام کرنے والا ہے ایک نہیں کرنے والا، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے. لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ تناسب رکھا ہے. پانی سے لے کر انسانوں کے معاملات تک ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے. کوئی اتنا خوبصورت بات کرنے والا اس کو طریقہ سکھاتا ہے، اور دوسرا اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. تو یہ اپوزٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے، کوئی لمبا ہے تو کوئی چوڑا ہے، مطلب ہر چیز کا تناسب ہمیں وہ نظر آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. مونگا سمندر میں پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق بھی سبحان اللہ اتنی خوبصورت ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک درخت ہے جس میں جانوروں کی طرح وہ زندہ مادہ ہوتا ہے، اور جب وہ مادہ اس درخت کو کاٹ کر کہتے ہیں حیوانی مادہ الگ کر لیا جاتا ہے. جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو سرخ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے اندر مادہ ہوتا ہے، جب وہ سرخ پتھر کی شکل اختیار کرتا ہے، اختیار کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے اندر سے کچھ کیمیائی اجزاء نکلتے ہیں جس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ اس کو نکالنے کے بعد پھر اس کو پتھر بنایا جاتا ہے، وہ انسان ہار انگوٹھیاں جو بھی ہم بناتے ہیں وہ بنتے ہیں. اور لؤلؤ کا معنی ہے کہ وہ مرجان کا معنی یعنی کہ چھوٹا موتی ہوتا ہے. لؤلؤ جو ہے وہ مرجان جو ہے وہ بڑا موتی بڑے مونگے کو کہا جاتا ہے، اور لؤلؤ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ موتی اور مونگے سمندروں اور دریاؤں میں پیدا کیے ہوئے جن کو انسان کام میں لاتے ہیں. تاہم موتی عام طور پر کھارے پانی میں ہوتے ہیں، اور موتیوں کی پیدائش کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سمندروں میں بڑے بڑے سیپیوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اور اگر پانی کا کوئی قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اس سیپ کے منہ کے اندر ڈائریکٹلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے وہ موتی بنا دیتا ہے. وہ ہیرا جس کو بولتے ہیں ہم، جو برل جس کو کہتے ہیں نا، جسے لوگ نکال کر زینت کے لیے اپنی دوائیوں وغیرہ کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح رحم مادر میں قطرہ آب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس موتی کی صورت کو تبدیل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو آسان کام ہے، قطرہ ٹپکا دو اور ہو گیا. انسان کی تخلیق کے لیے ہر چیز زندہ مطلب کہ اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کا مرحلہ زیادہ لمبا اسٹرانگ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندروں اور دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں بھی اسی کی ہیں جن میں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں. اور کشتیوں کو دیکھ لیں، جہازوں کو دیکھ لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. اگر ہم اس کے اندر پتھر پھینکتے ہیں تو پانی کے اندر چلا جاتا ہے، اگر ہم کوئی سوئی پھینکتے ہیں تو وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن جہاز اور کشتی پانی کے اوپر اللہ کے حکم سے ہی ہے نا، وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر دیکھیں اتنا وہ وزن لاد کے جاتے ہیں جہاز اور شپ. دیکھیں سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. کل من علیہ فان، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب فنا ہو جانے والا ہے. والارض وضعها للانام، ہم نے زمین کو اپنی مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے، اس کے لیے بچھونے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے انسان کے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی آبادی کے لیے اس کو پیدا کر دیا. زمین بنائی اور اس کے اوپر جو ہے آبادی بنا دی، اور وہ ساری تخلیق اس کے اوپر کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور اسی سے پیدا ہونے والی روزی کا استعمال بھی انسان زمین ہی سے کرتا ہے. انسان کو زمین سے پیدا کیا اور زمین ہی سے اس کی جو فزیکلی نیڈ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھ دی کہ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی باڈی کی نیڈ کے لیے جو غذائیات اس کو چاہیے وہ زمین میں ہی رکھ دی. اور یہ دیکھے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان پیدا ہوتا ہے نا، وہیں کی جو فوڈ جو کھاتا ہے اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ہم ابراڈ منگوا کے کھاتے ہیں نا، وہ ہر ماحول اور حالات کے لحاظ سے انہی لوگوں کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی نمکیات، افادیت ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. آج ساری دنیا میں یہ سسٹم چل پڑا ہے نا، تبھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ چیزیں ہم جو پہلے کے اپنے گھروں میں اگاتے تھے، کھاتے تھے، تو اس کی کیونکہ وہ ہماری اس ماحول کے حساب سے جہاں پہ زیادہ روشنی ہوتی ہے، زیادہ سورج کی روشنی جاتی ہے، وہ انسان کے اندر اس چیز کو لینے کی غذائیت کے اعتبار سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے نا. وہی غذائیت اگر ادھر ڈال دی جائے وہ نقصان دہ ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں جو حکمت ہے. جیسے اسکن دیکھ لیں، جی. ایشین لوگوں کی اور ہے، ہاں. جیسے افریقہ، جی. وہ پھر اندر ڈفرینٹ مٹی سے. ہاں وہ مختلف، بے شک بے شک. کہ آج سبحان اللہ ہم دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سے روزی جو ہے انسان کے لیے، کہاں کہاں پہ راستے نکل آئے ہیں اور کہاں کہاں سے ہم کھاتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف تیرے پروردگار کی ذات ہے، جو کہ جس کی ہم عظمت بیان کرتے ہیں، جس کی ہم بزرگی بیان کرتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وجہ جو ہے وہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چہرہ جو ہے یہ چہرے سے مراد ذات ہوتی ہے. مطلب یہ کہ قیام اور دوام صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو. باقی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے دنیا کے مقصد کے لیے وہ فانی ہے. وہ ظاہر ہو رہی ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی واحد ذات ایسی ہے جو کہ ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گی. وہ اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، اور کسی چیز میں نہیں. ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس کے حوالے سے کچھ عربی کے اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں. قَدْ عَلَى خَلْقِهِ مَنَايَا وَكُلُّ شَيْءٍ سَوَاهُ فَعَلْ، اس نے اپنے سوا ہر چیز پر موت کا فیصلہ رکھا ہے، خواہ وہ ملائکہ مقربین ہوں، عالم بالا کی مخلوق ہوں، فضاؤں اور ہواؤں کی مخلوق ہو، یا زمین میں بسنے والے لوگ. اس میں جن، چرندے پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر چیز اس کو فنا ہے، وہ فانی ہو جانی ہے. تعالی اللہ لا يبقى سواء اذا وردت بریته الفناء، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بلند اور برتر ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. انت نعم المتاع لو كنت تبقى غیر البقاء للانسان، اگر باقی رہتے تو تم میں بہترین چیز ہو، تم بہترین چیز ہوتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے بھی بقا نہیں ہے. انسان کو اتنا مقام دے دیا، اگر رہنے کے قابل تھا تو انسان تھا، لیکن انسان بھی نہیں رہے گا، انسان کے لیے بھی بقا نہیں ہے. انت خلو من العیوب ومما یکرہ الناس غیر انک فعن، تم میں نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی ایسی چیز جس کو لوگ ناپسند کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بھی فانی ہی ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ ہر جاندار جو ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہو، اس کو دوام نہیں ہے، وہ ختم ہو کر ہی رہے گی، ختم ہو جانی ہے. زمین ہو اور آسمان ہو، چرند پرند ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز فنا ہو جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انسان تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہوں جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں ہے. کہ اللہ کی مخلوق کے سوا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے آگے ہم اپنے دستے سوال کریں، اپنے دوسروں سے جا کے مانگیں. اسی کے سامنے حاجات ہم پیش کرتے ہیں، جو کہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کے لیے دوام ہے.
جس نے تمام انسانوں کو زبان دی، جس نے تمام حشرات کو ان کی زبان دی، جس نے تمام انسانوں پر اپنی رحمت کی، جو تمام مخلوق کا رحمان ہے، اس کی رحمت ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے نا، اللہم لا تقلی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو جو ہے میری، اے اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس میرا جو ہے بہت جلد ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بہت جلد مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک شان اور حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر وقت ہر لمحہ ایک نئی شان، ایک نئی آن میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کسی کو زندگی بخش رہا ہوتا ہے تو کسی کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو ترقی کر رہی ہوتی ہے، کوئی پستی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، کسی کو گناہوں کو بخش رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو وہ مصیبت میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے اور کسی کے درجات مصیبت میں ڈال کے اس کو بلند کر دیتا ہے، کئیوں کو مصیبت میں ڈال کے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ڈفرنٹ رنگ ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ڈفرنٹ شان ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے بیدہ المیزان، اسی کے ہاتھ میں اختیار کا ترازو ہے، جس کو چاہے کم کر دے، جس کو چاہے زیادہ کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان دنیا کی کے دن کی ہے اور ایک قیامت کے دن کی۔ اس کی شان، دنیا کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی بخشتا ہے، موت طاری کرتا ہے، عطا کرتا ہے، روک لیتا ہے، حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اور اس کی قیامت کی شان یہ ہے کہ کسی کو ثواب دے گا، کسی کو عذاب دے گا۔ دنیا کی شان ہو یا آخرت کی شان ہو، ہر ایک پر اسی کا ظہور ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ جس نے جو مطلب نکالنا ہے وہ نکالے، وہ دنیا کا نکالنا ہے تو تب بھی اسی کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر آخرت کے لیے نکالنا ہے تو تب بھی اسی کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے دو بھاری قافلوں۔ ان دو قافلوں سے مراد ایک انسان ہے، ایک جن کا گروہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو ایک دن اس کے لیے فارغ ہو جائے گا، کہ یہ آدمیت کا دور ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس دور میں انسان کی سب سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا، اس کو اختیار دے دیا، اور وہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ہے کہ وہ کون سا چوائس لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں جنوں نے اس صورت کو سنا، وہ واپس گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ سمعنا وأطعنا۔ اور ہم سنتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو منع کرتے ہیں، ہم خود منع نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ لاجک ہے، ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے نا، ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، دوسروں پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کریں گے، وہاں پہ پھر اپنا میزان وہ نا ہمارا ایک ہی سائڈ پہ لبریز ہوتا ہے، بس دوسرے کی طرف ہی، اپنی طرف نہیں آتا۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے تم پہ بھی ڈالی تھی، انسان پہ بھی ڈالی تھی، انسان نے تو لینے سے انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے تو لی اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی، لیکن انسان جو ہے اس نے ذمہ داری لی لیکن اس ذمہ داری میں وہ جھول رہا ہے، اس ذمہ داری کو اس طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اگلا اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو مخاطب کر کے پھر اب کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کی بے بسی اب دیکھ لو کیا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ گے تو بھاگ کر دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ، کہاں نکلو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو چیلنج دے دیا کہ تم میری نافرمانی کرو، تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، کہیں چھپ جاؤ، زمین اور آسمان میرے ہیں، مشرق اور مغرب میرے ہیں، شمال اور جنوب میرے ہیں، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ حال اس کا یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو، اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے حق کے ساتھ ہر کام کرو، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے کرو، کہ میری بادشاہ تو آسمان اور زمین تک ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو میری سلطنت سے بھاگ کر دکھاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں تم کہاں بھاگ کر نکلتے ہو۔
لا تنفذون الا بسلطان، یاد رکھو تم نہیں بھاگ سکتے میرے غلبے کے ساتھ، کہ غلبہ میرا ہی ہے، سلطان میں ہی ہوں، دلیل میری ہے۔ یہ سلطان سے مراد یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن لیا گیا ہے کہ تم قرآن پڑھنے بغیر کہاں جا سکتے ہو، قرآن سے علم حاصل کیے بغیر تم ترقی کہاں کر سکتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز اور حدود کو کہاں توڑ سکتے ہو، کہ قرآن کے ساتھ یہ جو برہان اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، یہ جو فرقان دے دیا ہے، جو کہ ایک دلیل ہے ایسی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اگر تم اس کو چھوڑ لو گے تو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، بھاگو کہاں تک بھاگ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی حل کوئی چارہ ہے ہی نہیں انسان کے پاس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٍ، کہ تم دونوں پر آگ اور دھوئیں کے شعلے پھینکے جائیں گے۔ اگر کوئی جن اور انسانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر بچنا چاہے گا تو اس پر آگ اور دھواں پھینکا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی مجرم جو ہے وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ سورہ صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی تاکہ ملاء الاعلیٰ کی جو بات ہے وہ سن نہ سکے، اور یقذفون من کل جانب، ہر طرف سے ان پر انگارے پہ پھینکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے اگر کوئی بھاگنا چاہے گا تو وہ آگ اور دھواں چھوڑ دیے جائیں گے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جائے گا۔ فلا تنتصران، پس تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے، مطلب یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ کر کہاں جا سکو گے، کہیں نہیں جا سکتے، تمہارے عقائد جو ہے اعمال ہی کا حساب تمہیں دینا ہوگا، اللہ کے تمہیں حاضر ہونا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے جہاں پہ جواب دہی کی جائے گی، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ جہاں تک کہ دھمکیاں تھیں، اب پکڑ بھی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عذاب بھی دے دیا ہے، وہ دے بھی دے گا، لیکن پھر بھی انسان ہے کہ وہ اس چیز سے باز ہی نہیں آ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھ لیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، کس طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، کس طرح سے زلزلے آ رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، مطلب کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، تو یہ انہی چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کے نشان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے نہیں مٹائے گا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے رہیں گے، یہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ نہ آئے، لیکن دوسروں کو اس تکلیف سے گزار کے ہمارا بھی ٹیسٹ ہے نا، ہم اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ابھی زلزلہ آ جائے، ابھی آندھی طوفان آ جائے، ہم روک سکتے نہیں روک سکتے، ابھی یہاں پہ ہم ختم ہو جائے نہیں کر سکتے ہم لوگ، اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اگر پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، وقوع پذیر ہوگا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے نا آسمان کا پھٹنا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس وہ ہو جائے گا سرخ کھال کی طرح، سرخی مائل ہوتی ہے، مطلب یہ کہ آسمان پھٹ کر گلابی رنگ کا یا سرخ رنگ کا ہو جائے گا، اور دھان تیل کی تلپٹ نہیں ہوتی جیسے اس کو کہتے ہیں، جب ہم اس کو تیل کو بہت زیادہ پکا لیتے ہیں تو وہ سرخی مائل سا ہو جاتا ہے، اس کو کہتی ہیں کہ اس وقت آسمان جو کہ ابھی تمہیں نیلے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر بہت خوبصورتی نظر آ رہی ہے، مختلف قسم کے بادلوں کے رنگ نظر آ رہے ہیں، قیامت والے دن ان کے سارے رنگ ختم ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ پہ کیا تمہیں نظر آئے گا؟ ایک سرخ نشان جو ہے، سرخ رنگ کی لالی نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنو انس تم اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس قیامت والے دن کسی انسان پر جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ کہا گیا کہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا کہ وہ اس دن جنوں اور انسانوں سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے گا، وہ تو جن سامنے آ جانا، ہاں کہ وہاں پہ تو زبان آنکھ کان ہر چیز باڈی بولے گی، زبان انسان نہیں بول سکے گا، اس کے اعمال جو ہے وہ ہر چیز خود بخود سامنے آ جائے گی
کہ زمین جو ہے وہ ساری خبریں وہ نکل کے رکھ دے گی. پوچھا تو تب جاتا ہے نا جب آپ کو کسی چیز کا جواب ہی نہیں مل رہا. وہ تو جواب خود ہی سامنے آ جانے ہیں کہ ہم کیا یہ انسان کیا کر کے آ رہا ہے. اس کا نام اعمال بھی آ جائے گا, اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی, زمین بھی اچھل کے بولے گی, بتائے گی انسان یہ کچھ کرتا آیا ہے زمین پہ. یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. اللہ اکبر. انہیں بغیر سزا کے کھلا چھوڑ دیا جائے گا. مطلب یہ کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی جائے گی کہ ان کے گناہوں کی آلودگی ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے گی. استغفر اللہ کہ کیسی وہ آلودگی ہوگی. سورہ عبسہ میں ہم پڑھتے ہیں نا, وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ, کہ کتنے منہ ہوں گے جن پر اس دن گرد جمی ہوئی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر شخص کے حالات کو جانتا ہے. کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہی سارے حالات کو جانتا ہے. اور ہم اپنے توشے اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہمارا توشہ ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہے ہمارے گلوں میں ڈالا ہوا ہے. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں گلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے توشے لے کے پھر رہے ہو. کیا توشہ ہے اللہ عالم. آج تک کسی کو وہ نظر نہیں آیا, لیکن آئے گا. ریکارڈ ہو رہا ہے سارا کچھ. فرشتے اوپر سے اپنا نامہ اعمال علیحدہ سے لکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَرَبِّكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے پوچھا نہ جائے, ان سے سوال جواب نہ کیا جائے. وہ بعض پر ہاں ان سے ضرور کی جائے گی اور اس کی سزا بھی ان کو ضرور دی جائے گی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ, وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور پکڑ کر اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹے گا. اللہ اکبر. یہی پیشانی آج ہم بڑے غرور اور فخر سے کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی پیشانی کو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑنا ہے اور پھر زمین پہ گھسیٹنا ہے, اسی زمین پہ جس پہ ہم فخر سے چلتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہ جس طرح مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے, اسی طرح کہتے ہیں کہ اہل ایمان اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, حشر کے ہجوم میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا اگر کسی شخص کے بہت سے گھوڑے ہوں جن میں 5 کلیاں بھی ہوں تو ان کو کیسے تم پہچانو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسے گھوڑے اپنے چہرے اور چاروں پاؤں کی سفیدی سے پہچانے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے چہرے, ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے, تو وہ دور سے چمک رہے ہوں گے اور انہی آسانی کے ساتھ میں پہچان لوں گا. تو وضو کا اہتمام کریں جتنا کر سکتے ہیں, وضو میں رہنے کی کوشش کریں. رات کو سوئیں تو وضو میں سوئیں تاکہ ساری رات جو ہے ہمیں اس کا اجر ملے. گھر سے باہر نکلیں تو آپ وضو میں نکلیں. اگر گھر کے اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں, بچوں کو یہ اس کی عادت ڈال دیں کہ وضو میں ہر وقت وضو میں رہیں, تاکہ اور کچھ نہیں ہم گناہ گار ہیں, اس کی وجہ سے شاید ہم کہیں نظر آ جائیں. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن بلند ہوں گی. اس طرح مؤذن لوگ بھی پہچان لیے جائیں گے. گردنیں لمبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی, بلکہ ان پر خاص قسم کی نورانیت چھائی ہوئی ہوگی جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤذن ہے جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے تھے اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے تھے. سبحان اللہ. مؤذن کا وہ مقام ہے جو ایک امام کا بھی نہیں ہے. امام تو جماعت کرواتا ہے نا, ہماری نظر میں ایک امام کا بہت مقام ہے. نہیں, مؤذن نے آ کے مسجد کھولنی ہے اور وقت سے پہلے آ کے اس کا انتظام وہ کرتا ہے, آ کے لوگوں کو بلاتا ہے. وہ جو لوگوں کو بلاتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو امام اس پہ پھر جماعت کرواتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دوسرے لوگوں کی پہچان کا بھی تذکرہ فرمایا. تکبر اور مغرور قیامت کے لوگ چونٹیوں کی طرح ہوں گے. ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ ان کو پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہوگا, ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے. دنیا میں اتنے متکبر ہوئے پھر رہے تھے, اپنا ان کا ایک مقام تھا, ایک مرتبہ تھا, لیکن کیا ہے کہ اب ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں جو نیک لوگ ہوں گے انہی کے پاؤں کے نیچے اب روند رہے ہوں گے. جن کا انہوں نے مذاق اڑایا ہوا وہی ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں گے. کہ جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح وہاں پہ ہوں گے. دنیا میں تو بڑے بن رہے تھے, حسب نسب تھا, مال دولت تھی, غرور تھا, تکبر تھا. اس دن کیا ہے کہ ان کے جسم چونٹیوں سے بھی چھوٹے ہو جائیں گے.
حرص کا مریض دنیا میں مردار کھانے والے کتے کی مانند ہے. کہتے ہیں کہ جس انسان کو حرص ہے نا وہ دنیا میں جو مردہ گوشت کتا کھاتا ہے نا اس کی مانند ہے. وہ قیامت والے دن خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. استغفر اللہ. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زنا کاروں کے اعضاء تناسل سے اس قدر بدبو آئے گی کہ کوئی پاس سے نہیں کھڑا ہو سکے گا. شراب خور کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی جیسے کہ گندا ذہن کی بیماری گندا ذہن رکھنے والے کی بیماری ہوتی ہے. یہ بیماری بغض کی ہوگی. اور بغض رکھنے والے کہتے ہیں کہ بعض کے پاؤں میں اور بعض کے منہ میں کہ مختلف قسم کی نشانیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ وہ ان کی کس طرح سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے جو ہیں نشانیاں جو ہے ظاہر ہوں گی. اور مجرم لوگوں کی پیشانیوں کے بالوں اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. جب انہیں دنیا کی زندگی میں برے اعمال اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ اس کی تکذیب کرتے تھے, اس کو جھٹلاتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ کون سی قیامت, کون سا دن, بس اپنے پاس سے بتاتے جا رہی ہو, کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی دن نہیں ہے, بس آج کا دن ہے, جو جینا ہے وہ جی لو. یہ سب کہانیاں قصے کہانیاں ہیں. وہ اس کا انکار کرتے تھے. سورۃ الحاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو, پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو, پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں جھکڑ دو. کہ بھوکی مرغی جیسے دانا چنتی ہے نا, اسی طرح انسانوں کو وہ جو کھلایا جائے گا. استغفر اللہ. کہ چنو اب یہ کھانا. استغفر اللہ. پھر فرمایا اس وقت حالت یہ ہوگی یطوفون بینہا و بین حمیم. پھر وہ چکر لگائیں گے دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. جب آگ کی شدت کی وجہ سے پیاس محسوس ہوگی تو پھر وہ پانی کی طرف دوڑیں گے. اور جب وہ پانی کی طرف دوڑیں گے, ہم نے سورہ واقعہ میں ہی پڑھا کہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا, زقوم دیا جائے گا. اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا اللہم لا تجعل منہم کے پانی کا ایک گھونٹ جب وہ پئیں گے, کہتے ہیں کہ ان کے قدم جو ہے وہ گرم ہوں گے نا تو وہ لٹک جائیں گے, ان کی آنتیں جو ہے اندر سے گر کے باہر گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو جوڑے گا, پھر وہ پئیں گے, پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب وہ گرم پانی پیئیں گے تو ان کے ہونٹ جو ہیں اونٹ کے ہونٹوں کی طرح لٹک جائیں گے. استغفر اللہ. کہ وہ ایسے لٹک جائیں گے. سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلما طیبت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ. کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ ان کو کھال دیں گے. اور جب وہ کھال جلے گی اس تکلیف کو محسوس کریں گے. اور جب وہ محسوس کریں گے تو استغفر اللہ کہ اس کی اتنی شدت ہوگی وہ بار بار اس جلنے کو محسوس کریں گے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعل منہم. اور سورہ واقعہ میں ہم نے یہ بھی پڑھا لآکلون من شجر من زقوم. کھانے کے لیے طور کا کڑوا درخت ان کو دیا جائے گا. فشاربون علیہ من الحمیم. اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے ولا طعام الا من غسلین. ان کے کھانے کے لیے ایسی بدبودار پیپ ہوگی کہ جس کا ایک ڈول اگر وہ زمین میں پھینک دیا جائے تو پوری کی پوری زمین جو ہے دنیا کی وہ جو ہے استعمال کے قابل نہ رہے. وہ اتنی گندی ہے, اتنی بدبودار ہے. سورہ غاشیہ میں آتا ہے تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی نہ پیاس بجھے گی, نہ ان کو کوئی تقویت ہوگی, نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی. اور پھر آخر میں کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا, کس کس نعمت کو تجھے جھٹلائے گا. کہ اتنی ہولناکیاں بھی تجھے بتا دی, اتنا کچھ سمجھا بھی دیا, نیکی اور بدی بھی تمہارے لیے کھول کے سامنے رکھ دی, لیکن اس کے باوجود اگر تم اس سے سیکھنا نہیں چاہتے, اس سے لینا نہیں چاہتے, تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رمضان دیا ہے. اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں
ہم دنیا میں اسی وہم میں نہ رہ جائیں کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم قرآن کی کلاسز کر رہے ہیں اور آخر میں کہیں ایک ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پھر یہ نہ ہو کہ وہ رحمت ہمارے کسی ایسے عمل سے وہ پیچھے ہو جائے نا. تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، ہمیں اس قرآن سے بہتری لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انسان ہونے کے ناطے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں حسد بھی ہے، ہم چغلیاں بھی کرتے ہیں، بغض بھی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں برا گمان بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اور ہمارا یہ اللہ تعالیٰ سے گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ بإذن اللہ. لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. بار بار یہ چیز ہمیں دہرائی جا رہی ہے، ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. دنیا کے لیے اگر ہم محنت کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہم بٹور رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. اس قرآن کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ تعلق نہیں ہے. ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی خوبصورت کتاب ہے، ہم اس کا حق نہیں دے رہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم قرآن پہ قرآن فنش کر رہے ہیں، لیکن واللہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز کرے گی. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف فرما دے. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين.